واقعہ اسراء اور معراج جو ہے، جب اس کا پس منظر ہمارے سامنے ہوگا نا، تو پھر اس کی افادیت اور اس کی دلچسپی اور اس کی اہمیت یہ بہت دو چند ہو جاتی ہے۔ جی آپ ذرا غور کریں نا کہ نبی علیہ السلام کہ جب دو عزیز ہستیاں انتقال کر گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب، تو ابو طالب جو تھے ان کے ہوتے ہوئے قریش کو اس قدر کھلی اجازت نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام پر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کی مدد اور آپ کی پشت پناہی سے آپ کو بڑا حوصلہ تھا۔ جب مکہ میں آپ گھومتے شہروں میں گلیوں میں، تو آپ کے حضرت ابو طالب کا روب، ان کی سرداری اور ان کی پشت پناہی آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر جب آپ شام کو گھر آتے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تسلیاں، ان کی رفاقت، ان کی دانائی، ان کی فراست، حکمت سے لبریز باتیں، دانا عورت تھی، اس سے بھی آپ کی بشارت بنتی۔ یہ دونوں ختم ہوگی، پھر اسی دوران آپ کے تینوں بیٹے بھی فوت ہو چکے تھے، غم در غم، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور آپ طائف چلے گئے۔ یہاں پھر طائف میں جو کچھ ہوا وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، جی لیکن جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا ہے یہ مکہ والوں کو نہ بتانا، اس سے میرے مشن میں یا میری ذات میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں۔ لیکن ان بدبختوں نے یہ خبر مکہ میں پہنچا دی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب مکہ میں آپ آ رہے تھے تو مکہ سے باہر ہی تھے، تو مکہ والوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو اپنے گھر میں داخلے سے روک دیا گیا۔ اس سے بڑی آپ سمجھیں کہ تکلیف دہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں نہیں آ سکے۔ وہ پھر مطعم جو تھے، جی مطعم بن عدی، وہ اٹھے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور آپ کو اپنی پناہ میں مکہ لے کے آئے۔ اور ان حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کروایا۔ یہ تھے وہ حالات کہ آپ سخت غمگین تھے، جی اور غم زدہ ہونا یہ فطرت انسانی ہے، ایک بشری تقاضا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام، اپنے نبی کو، ہمارے نبی کو، سید الاولین والآخرین کو پھر ایک ایسا معجزہ دیا کہ جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ جب نماز کا ذکر ہی چل پڑا سر، تو پھر کہا گیا پیغمبر کی جانب سے کہ نمازیں کم کروا لیں، نہیں پڑھی جائیں گی، وہ 50 سے ہوتی 5 تک آئیں۔ اس کی تفصیل بتائیے ذرا، اس میں کیا حکمت تھی؟ جی، جب اللہ مالک الملک حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے پھر مجھے آگے لے جایا گیا اور مجھے اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیا گیا کہ جہاں اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے احکام مسلسل لکھنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے قلموں کے چلنے کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ قلم کے چلنے کی بھی آواز آ رہی؟ صریف الاقلام کے الفاظ ہیں، وہ جو چڑچڑا ہوتی ہے، یس، آپ پیپر پہ لکھتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے باقاعدہ، وہ آوازیں میں سن رہا تھا۔ وہ کوئی ایک لکھنے والا ہے؟ اللہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے کلمات تو ساتوں سمندر سار سمندر ہوں اور ان جیسے جو ہے وہ درخت بھی ہوں، اور پھر اللہ کے احکام لکھتے جائیں تو وہ نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کے کلمات، اس کے فیصلے ہمیشہ۔ تو بہرحال اس موقع پہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوئے، اور اس میں بھی اللہ اکبر، یعنی ایک بہت بڑا ایک سبق ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ یہ حکم تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ قرآن کی آیت کی ایک وضاحت ہے، سورہ سبا کی ایک آیت ہے
حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، کہ ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ ختم ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم، اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں نا کہ یہ کام کرنا ہے، تو وہ فرشتے وہ حکم سن کے گھبراہٹ اور خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان فرشتوں کا یہ عالم ہے، اور جب ان کو ہوش آتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ اجازت دیجیے گا، مجھے ایک جملہ یہاں پہ بڑا شدید پینچ کر گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں فرشتے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم 5 دفعہ پکارے جاتے ہیں، حکم اللہ کا آتا ہے اور ہم بے ہوش نہیں ہوتے نہ جاتے ہوئے۔ یہی کہنا چاہوں گا میں، پلیز 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 پلیز۔ تو اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو سینہ چاک کیا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھرا گیا، اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو تیار کیا گیا کہ اللہ نے آپ کو جب یہ کہا کہ آپ کے اوپر یہ نمازیں فرض ہو رہی ہیں تو آپ بے ہوش نہیں ہوئے، آپ نے بقائمی ہوش و حواس ہر چیز سنی۔ ہاں جی، ما کذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ نماز چیز کیا ہے اور ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت سے مالا مال کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان پہ دیکھا تو کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہی منہمک ہے۔ وہ جب سے اللہ نے پیدا کی ہے اور جب اللہ کو منظور ہوگا قیامت قائم ہوگی تو اپنی اس عبادت سے ان کو فراغت کی اجازت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری کیفیتیں دیکھیں تو اللہ نے نماز کا ایسا مجموعہ ہمیں دیا جس میں یہ ساری کیفیات ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً۔ کہ اگر فرشتے ایک ایک وہ رکن بجا لا رہے ہیں اور اللہ مالک الملک ان سب سے بے نیاز ہے، تو اللہ نے ہمیں وہ مجموعہ ان تمام اداؤں کا جو ہے نا وہ نماز کی شکل میں عطا فرما دی کر کے دے دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے بھائی، سبحان اللہ۔ اس کے بغیر تو مجھے دنیا میں سکون ہی نہیں مل سکتا، میں تو جی نہیں سکتا۔ مجھے آپ ٹھیک کیجیے گا اگر میں غلط کہہ دوں، وہ معراج ہم امتیوں کے لیے تھی، وہ ہم مسلمانوں کے لیے تھی، وہ ہماری معراج تھی نماز۔ یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بندے کی ایک معراج ہی ہے نا جی، کہ کہاں یعنی ہم خاکی اور ادنا سی مخلوق اور کہاں اللہ کی ذات ذوالجلال والاکرام رب العزت۔ اور پھر ایک انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو نا فإن أحدكم يناجي ربه، کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو اپنے رب سے مناجات میں مصروف ہوتے ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان جب تک اپنی توجہ ادھر ادھر خود نہیں کرتا اللہ اس کی طرف ہمہ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ اور حدیث میں یہ نہیں آتا، آپ نے بارہ سنا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اور یہ مالک کی شان ہے نا، وہ ہستی ہے جس کی قدرتوں کا اور جس کی صفات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین ایک ایک لمحے میں کروڑوں زبانوں سے نکل رہا ہوتا ہے اور ہر ایک کو جواب مل رہا ہوتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا نماز پڑھ رہا ہے تو چھوٹے کو کہیں گے اس کو چھوڑ دیں، اللہ ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے۔